السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. صبح منہ اندھیرے اٹھ کر اس نے میری پٹی بدلی اور بولی، آپ ہمارے ساتھ ہوائی جہاز سے بھی جا سکتے تھے، مگر مجھے خیال ہی نہیں آیا، ورنہ میں کل ہی سیٹ بک کروا لیتی. کوئی حرج نہیں، میں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ ہی جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ یوں کریں کل صبح 11 بجے جیل کے دروازے پر پہنچ جائیں. اپنی کار آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس میں آپ آسیہ کو بٹھا کر بھاگ سکیں. فکر نہ کریں، میں گاڑی لے آؤں گا، مگر مجھے آپ کی طرف سے اطلاع کیسے مل سکے گی؟ ہاں، یہ تو بہت اہم بات ہے. آپ ادھر کشمیر روڈ پر ڈاکٹر عابدی کے کلینک پر بیٹھیں، میں وہاں فون کر کے آپ کو 10:30 بجے اطلاع دوں گی، مگر آپ کا زخم آپ کو کچھ کرنے نہیں دے گا. اس کی فکر مت کریں، میں کل سے بہتر محسوس کروں. ٹھیک ہے ہنی، بہرحال ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہے ہی. آپ اپنی نرس کے کپڑے آسیہ کو دینے کے بجائے ایک الگ جوڑا کیوں نہیں لے جاتی نرسوں کے لباس کا، تاکہ آپ وہ آسیہ کو پہنا دیں؟ میں یہی کر رہی ہوں ہنی، پاگل تھوڑی ہوں. جمیلہ کو خواہ پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں چلتی ہوں، 5:30 بج رہے ہیں، گاڑی آتی ہوگی، جہاں 7 بجے روانہ ہوگا. بہت بہتر جناب ڈاکٹرنی صاحبہ. نہیں، نفیسہ کہا کرے مجھے. میرا آپ سے ایک دن کا ساتھ نہیں ہے، آپ کے لیے تو میں اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا سکتی ہوں. مجھے یقین ہے نفیسہ، منہ سے کہہ کر بات کو بے وقت نہ بناؤ. وہ بڑے ہی جذباتی انداز سے مجھے الوداع کہہ کر لان میں نکل گئی. جیل کی گاڑی اس کے دروازے پر آ ٹھہری تھی. ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا. باہر ملگو جیسا اندھیرا ابھی تک راستہ روکتا تھا. مجھے یقین تھا کہ اب آسیہ کو رہائی ضرور مل جائے گی. نفیسہ اس کے لیے تائید عزتی بن گئی تھی. میں نے کپڑے تبدیل کیے اور گیراج میں سے گاڑی نکال کر اس کی بتیاں جلائے بغیر باہر نکل گیا. مجھے اس سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے تھا. گاڑی میں نے اچھرا سے آگے لے جا کر ایک ویران جگہ پر کھڑی کر دی. پھر وہاں سے پیدل چل کر بڑی سڑک پر جا پہنچا. سورج ابھی بہت دور تھا. صبح صادق کا اجالا 4 سو پھیل رہا تھا. سڑک پر پہنچتے ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی. کوئی صبح خیز ڈرائیور رزق کی تلاش میں نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی سڑک پر نکل آیا تھا، اور ابھی تک اس کے چہرے پر سجدے کا تقدس جھلکتا نظر آتا تھا. جیل روڈ پر پہنچ کر میں نے نفیسہ کے بنگلے سے کافی دور ٹیکسی چھوڑی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا نفیسہ کے گھر جا پہنچا. بابا اس وقت لان کے پودوں کو پانی دینے کے لیے ربر کی نالی کو دوسرے کونے تک لے جا رہا تھا. وہ بہت ہی محنتی آدمی تھا. اس نے میرے معاملے میں خواہ مخواہ کسی قسم کا تجسس ظاہر نہیں کیا تھا. اسے اپنی مالکن پر اعتماد تھا اور دل میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتی ہے ٹھیک ہی کرتی ہے. کمرے میں پہنچ کر میں ایک بار پھر بستر میں جا پھنسی. نیند ابھی تک تکیے پر سر رکھ کے میری منتظر تھی. جب میں دوبارہ سو کر اٹھا تو دن کے 10 بج رہے تھے. بابا نے مجھے شیف کے لیے سامان دے دیا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ ساری چیزیں نفیسہ کے بھائی کی ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے. اپنے روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر میں راولپنڈی جانے کے لیے تیار ہو گیا. رہ کر مجھے یہ احساس ڈستا تھا کہ اگر ریٹا بروقت میری مدد کو باغ میں نہ پہنچتی تو میرا کیا حال ہوتا. وہ لوگ تو مجھے بے خبری میں آ لیتے اور سیدھا دفتر دار پر پہنچا دیتے. ریٹا کا میں بے حد شکر گزار تھا. اس نے میرے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا. ریٹا نے رحمت کا فرشتہ بن کر میری مدد کی تھی اور اس کو میرے پاس بھیجنے والی مسندارہ تھی. مجھ سے جو غلطی ہو چکی تھی اس کا ازالہ اس نے نہایت ہی ذہانت سے کیا تھا. اس نے گھر میں ہونے والے واقعات پر چونک کر ریٹا کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے مجھے بچا لے. کبری پر خدا معلوم کیا بیت گئی ہوگی. میری ذرا سی لاپرواہی اسے لے ڈوبی تھی. وہ اپنے لہجے میں بہت محتاط تھا. مجھے اس نے فون پر زیادہ دیر تو نہیں روکا تھا، مختصر سی بات کی تھی، مگر یہ میری بد نصیبی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی میرے تعاقب میں تھی. ڈر مجھے یہ تھا کہ آہو نے کبری پر بہت سخت ہاتھ ڈالا ہوگا. وہ اپنی فضل تر احتیاط کے اثار کو کبھی بھی کسی طرف سے کمزور نہیں ہونے دیتا تھا، اور یہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی. اب جو اس نے کبری کو میرے حوالے سے اس نئے روپ میں دیکھ لیا ہے تو اسے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. مگر وہ وقت ایسا تھا کہ میں کبری کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ کبری کو کبھی بھی پولیس کے آگے نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ گرا کٹ کبری آہو کے بے شمار راز سینے میں لیے پھرتا تھا. اس سے بگاڑ کر آہو اپنی ساری عافیت کو بالائے طاق نہ رکھ سکتا تھا. میں نے چاہا کہ آہو کے گھر فون کر کے کسی سے وہاں کی صورتحال معلوم کروں، مگر یہ اپنے زخم کو اپنے ہی ناخن سے چھیل دینے کے مترادف ہوتا. میں پہلے ہی بہت تک اٹھا چکا تھا اور اب اس راہ سے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. میری ساری توجہ اس نقطے پر مرکوز تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے میں سب سے پہلے آسیہ کو اس طویل اسیری کی ابتلا سے بچا لوں.
میری تدبیروں کی ناکامی اگر یوں ہی بڑھتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آسیہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے گی۔ وہ کافوری شمع کی طرح زندان کے کسی خانے میں رواں رواں جل رہی تھی اور میں اب تک ہزار بھاگ دوڑ کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ میری ساری محنت بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اپنے اس طویل ناکامی اور بے بسی پر جھلا کر میں اپنا حلیہ درست کر کے نفیسہ کے کمرے سے نکلا اور اس کے ملازم کو خدا حافظ کہہ کر اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مگر میرے کاسہ سر میں ہلچل مچی تھی۔ میں جانتا تھا کہ پولیس میری تلاش میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان لوگوں نے شہر کی تمام سڑکوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہو۔ وہ مجھے ہر قیمت پر گرفتار کر لینا چاہتے تھے۔ مجھے اپنے سارے وجود کی قندیلیں بجھا کر آگے بڑھنا تھا تاکہ ان میں سے کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ میری سنگلاخ راہوں کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ ان پر چلتے ہوئے آدمی اپنے سائے سے بھی لرزا رہتا ہے۔ قانون کے ہاتھ بہت ہی لمبے تھے اور میں مخمنی سا بے وقت اور بے وقار آدمی اپنی زندگی کے چراغ کو ان آندھیوں سے بچا کر اپنی اسیر زندہ بہن کے لیے کچھ کرنے کی دھن میں مارا پھر رہا تھا۔ اور میری بدنصیبی کا یہ حال تھا کہ میرا ہر قدم مجھے مایوسی کے اتھاغاروں کے قریب کیے دیتا تھا۔ سڑک پر نکلتی میں نے ٹیکسی پکڑی اور پچھلی سیٹ پر کچھ اس طرح پھیل کر لیٹ گیا جیسے میں بہت بیمار ہوں۔ میں جان بوجھ کر کرانے لگا، کیا بات ہے باؤ جی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ نہیں یار، مجھے بخار آ رہا ہے، تو ادھر کسی ٹیکسی اسٹینڈ پر لے چل جہاں سے میں کوئی کار کرائے پر لے سکوں، پنڈی جانا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے جناب۔ باؤ جی کے بجائے اب کی بار اس نے مجھے جناب بنا دیا۔ سمجھ گیا ہوگا کہ کوئی مالدار آسامی ہے جو پنڈی تک ٹیکسی کار میں سفر کرنے کی سوچے۔ وہ اس کی نظر میں اہم آدمی تھا۔ جیل روڈ سے اتر کر وہ ریس کورس روڈ کی طرف چل دیا۔ وہ سڑک پر سے گزرتے ہوئے کل کے واقعات میرے ذہن میں پھر سے تازہ ہونے لگے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ریٹا پر کیا گزری تھی۔ میں اس سے فون پر بات تو کر لیتا تو میری فکر دور ہو جاتی، مگر فون سے اب مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ ڈرائیور گورنر ہاؤس کے قریب سے گزر کر ڈیوس روڈ کی طرف مڑنے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ مجھے نا پہلے راوی روڈ پر لے چل یار، میں وہاں ڈاکٹر بخاری سے دوا لے لوں، میری طبیعت تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے۔ اس نے گاڑی کا رخ بدلا اور راوی روڈ کی طرف چل دیا۔ ریٹا کی خیریت معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی تھی تو یہ بہت ہی برا ہوا ہوگا۔ وہ لوگ شک کی بنا پر اسے بھی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ بخاری کلینک کے سامنے پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ کبری کی دی ہوئی ٹوپی سر پر جما کر میں کلینک کے دروازے میں داخل ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر پولیس نے ریٹا کو دھڑ لیا تھا تو وہ لوگ وہاں ابھی تک دھرنا مارے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے کمرے کی تلاشی لینے اور میرا کھرا ناپنے کے لیے وہ لوگ بخاری کلینک کا احاطہ کیے ہوں گے۔ پھر بھی میں اس عمارت میں داخل ہو گیا، یہ سوچ کر کہ اگر ریٹا وہاں موجود ہوئی تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر وہ پکڑی گئی تو اس کی رہائی کے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا۔ اس کی ذرا سی بھی مصیبت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ اس کے مجھ پر بڑے احسانات تھے۔ سامنے کے پورچ میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں اور درمیان کی گاڑی کا رنگ کہتا تھا کہ وہ آہو کی ملکیت ہے۔ میں کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر دائیں ہاتھ نکلا اور عمارت کے اندر چلا گیا۔ زنانہ اور مردانہ حصوں میں مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ ان سے سر پہ نظر کرتا میں دوسری منزل پر جا پہنچا۔ ابھی میں راہداری میں ہی تھا کہ مجھے ریٹا کے کمرے سے 2 باوردی آدمی نکلتے دکھائی دیے۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ کسی مسئلے پر سرگوشی کے انداز میں باتیں کرتے ہوئے عمارت کی چھوٹی سیڑھی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے پاؤں لڑکھڑا کر رہ گئے۔ میرے اور ان کے درمیان بس ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ دونوں تھانے دار تھے اور ان کے پہلو میں لٹکتے پستول ایک ثانیے کے 1000ویں حصے میں آگ اگل سکتے تھے۔ اس ایک بڑے ہی مہربان اور مبارک لمحے نے مجھے اپنی اوٹ میں لے کر ان کی نظروں سے محفوظ کر لیا۔ 2-4 قدم آگے نکلا تو ریٹا نے کھلے دروازے میں سے جھانک کر انہیں دیکھا اور پھر سر گھما کر اس نے راہداری کی دوسری طرف نگاہ ڈالی۔ پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور میں بے آواز جھونکے کی طرح اس کے کمرے میں جا گھسا۔ دروازہ میں نے اپنے پیچھے بند کر لیا۔ ریٹا سامنے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ وہ اس قدر وحشت زدہ نظر آ رہی تھی کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے ریٹا؟ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میری آواز سن کر وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہوئی میری طرف بڑھی اور بولی، ادھر باتھ روم میں گھس جاؤ جلدی، وہ تمہارے کچھ لگتے ادھر سے ہلتے ہی نہیں تھے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دھکیل کر غسل خانے کے دروازے تک لے گئی۔ چلے گئے ہیں وہ ریٹا؟ نہیں، وہ پھر آئے ہیں، مجھے کہہ کر گئے کہ وہ نیچے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں کچھ نہیں معلوم جیلانی؟ کل مجھے انہوں نے 2 گھنٹے تک کھانے میں بٹھائے رکھا۔ انہیں یقین ہے کہ میں نے تمہیں باغ سے فرار ہونے میں مدد دی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے ریٹا۔ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ تو میرا فرض تھا جیلانی، میرا بھی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت تھی مجھے۔ سمجھتے کیا ہو تم مجھے؟ آنکھ سے کہتے ہو
وہ جسم کے درد پر نہ روئے، وہ تو روئے گی۔ چلو جلدی سے اندر جا کر چھپ جاؤ۔ نہیں، اب میں جا رہا ہوں ریٹا، مسند کا شکریہ ادا کر دینا، تم دونوں نے مجھے کل پھانسی کے پھندے سے بچایا ہے، یہ تمہاری بڑی مہربانی ہے۔ ہاں، وہ بہت گھبرائی ہوئی سی تھی، اس کا پیغام سنتے ہی میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ادھر چلی گئی، مگر اب ان سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ پوچھتے کہ میں باغ میں اس وقت کیوں گئی تھی، انہیں درمیانی کڑی نہیں مل رہی، ورنہ وہ مجھے کبھی نہ چھوڑیں۔ بس ٹھیک ہے، تم اپنی بات پر اڑی رہو، اور دیکھو کہ 10,000 روپیہ رکھ لو، تمہیں کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نہیں، مجھے روپے کی جھلک مت دکھایا کرو، یہ بالکل بکواس ہے۔ پاگل مت بنو ریٹا، یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، حالات ایسے کہ تمہیں روپے کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نوٹوں کی گڈی جیب سے نکال کر اس کی الماری میں رکھ دی۔ تم نے ادھر آ کر اچھا نہیں کیا جیلانی، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، چھپ جاؤ کہیں۔ نہیں، اب میں چلتا ہوں، وہ مجھے کبھی نہیں پکڑ سکیں گے ریٹا، بالکل مطمئن رہو۔ مستندارہ سے کہنا کہ میں اتوار کو اس کے گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسوں کو نظر انداز کیا اور باہر نکل آیا۔ راہداری میں لوگ آ جا رہے تھے، دائیں بائیں کے کمروں میں مریض شفا کی آس میں پاؤں پسار کر لیٹے تھے۔ راہداری عبور کر کے میں عمارت کی بڑی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور اپنا وجود کمبل میں چھپا کر عمارت سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ آہو ان 2 تھانے داروں کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ پچھلی کار وہاں سے روانہ ہو چکی تھی، اس لیے اسے اپنی کار وہاں سے ہٹانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ تینوں بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ان کے چہروں پر پھیلی سوچ کے زاویوں کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ آہو نے کار پیچھے ہٹا کر بڑے گیٹ کی طرف موڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آہو نے گیٹ سے نکلنے کے بجائے کار ایک زبردست جھٹکے سے وہیں روک دی۔ وہ بائیں ہاتھ کی گاڑی تھی اور میرا خیال اس بدبخت نے گاڑی کے شیشے میں مجھے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اپنے پیچھے بیٹھے تھانے داروں سے کچھ کہتا ہوا وہ جنون خیز رفتار سے عمارت کی طرف لپکا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تو میں پاگل ہی ہو گیا، کیونکہ میں کل سے زیادہ خوفناک صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ لوگ اب عمارت کی طرف آ رہے تھے اور میرے تمام راستے مسدود کیے دیتے تھے۔ ان تینوں کی نگاہیں ستون پر جمی تھیں، جو میرے وجود کو ان سے مخفی رکھنے میں ناکافی ثابت ہوا تھا۔ پستول ان تینوں نے سیدھے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے میں ستون کی اوٹ میں پیچھے ہٹا، عمارت کے بڑے دروازے میں گھسا اور بجلی ایسی سرعت سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا دوسری منزل پر جا پہنچا۔ راہداری میں ریٹا کے کمرے کی طرف بڑھنے کے بجائے میں دوسری منزل کے پچھلے حصے میں جا پہنچا۔ ادھر عقبی کھڑکیاں سب کی سب آہنی جالیوں سے ڈھکی تھی اور پیچھے 10 فٹ چوڑا صحن تھا۔ اس میں کود جانا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر میں پاگلوں کی طرح بائیں ہاتھ موڑا اور ایک کمرے میں گھس گیا۔ میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر کی بڑی ہی دلکش خد و خال والی مریضہ لیٹی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آواز باختہ ہو کر بستر سے اٹھنے لگی تو میں ایک دم اس کے سر پر جا پہنچا۔ گھبرائے مت آپا جی، میرے پیچھے پولیس لگی، میری زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے کچھ ایسی افراتفری سے بھرپور لہجے میں یہ بات کہی کہ اس کا رنگ اڑنے لگا، مگر پھر فوراً ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ باہر کسی کے بھاری بوٹوں کی ٹھک ٹھک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی آدمی سامنے سے گزر کر آگے نکل گیا تھا۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بچا لیں آپا جی۔ میرے لہجے کی آزردگی دید نہیں تھی۔ وہ عورت کوئی بڑے ہی مضبوط دل گردے کی مالک تھی۔ اپنی لمحاتی سراسیمگی پر قابو پا کر بولی، ادھر میرے ساتھ لیٹ جاؤ، پاؤں کی طرف۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بڑا خوبصورت ریشمی لحاف پاؤں کی طرف سے اوپر اٹھا دیا۔ میں جوتوں سمیت اس کے لحاف میں گھس کر اپنا سارا بدن توڑ مروڑ کر کچھ اس طرح ڈھانپ کر لیٹ گیا کہ میرا خیال ہے میں اس کے جسم کا حصہ بن کے رہ گیا تھا۔ اپنے گھٹنے اس نے کچھ اس طرح اوپر اٹھا لیے تھے کہ میرا دھڑ اس کی ٹانگوں کے نیچے دب گیا تھا۔ وہ دوہرے بدن کی خاصی تندرست عورت تھی۔ عمر اس کی یہی کچھ 40 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے مرض کی نوعیت کا میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے لحاف میں رچی خوشبو یہی بتاتی تھی کہ وہ کسی خاص بیماری میں مبتلا نہیں تھی، محض کسی وہم تلے دب کر وہاں آن لیٹی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ خاصی متمول اور آسودہ حال عورت ہے۔ ڈھیر ساری خوبصورت چیزیں اس نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھی تھیں۔ دروازے کے باہر ایک بار پھر کسی آدمی کے تیز تیز قدموں کی چابک ہوئی۔ اس عورت نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر لحاف کو اچھی طرح پھیلا کر مجھے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ وہ باہر نہیں جا سکتا، پچھلی دیوار میں کوئی کھڑکی کھلی نہیں ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کسی کمرے میں گھس گیا ہوگا خان صاحب، اسے پکڑیں ورنہ ان مونچھوں کو منڈوا دیں۔ یہ آہو تھا، اس کے لہجے میں بلا کا تمسخر تھا۔ ان میری مونچھوں سے گزے تھے آپ کو آہو صاحب، ادھر آئیں، اس کمرے میں دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تھانے دار کے ساتھ کمرے میں گھس گیا تھا۔
کیونکہ مجھے اسی کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ واپس آ گئے۔ ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ لیں۔ آہو کہہ رہا تھا، اتنی دیر میں وہ دوسری طرف نکل گیا تو؟ تھانے دار بولا، میں تھانے فون کرتا ہوں، وہ ساری عمارت کو گھیر لیں گے، بڑی دیر ہو جائے گی۔ ایک کمرہ آپ دیکھیں، ایک میں دیکھتا ہوں۔ ہاں ہاں، میں وہ کمرہ دیکھتا ہوں۔ آہو کی آواز مجھے دور ہوتی سنائی دی۔ اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا، تختوں کی چون چر کی آواز مجھے دہلا گئی۔ السلام علیکم، تھانے دار نے کمرے کے اندر آ کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ میں معافی چاہتا ہوں آپا جی، ہم دراصل ایک مجرم کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کا غسل خانہ دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھ لیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تھانے دار کے بوٹوں کی بیزار کن چاپ سنائی دی۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اب وہ غسل خانے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ پھر کمرے کے وسط میں آن پہنچا۔ وہ غالباً اب کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ پلنگ کے قریب بھی آ گیا۔ نیچے بھی دیکھ لیں، ادھر کوئی مجرم آتا تو میں اس کا گلا نہ گھونٹ دیتی، عورت نے بڑے مضبوط اور دبنگ لہجے میں کہا۔ تھانے دار ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اب وہ پلنگ کے نیچے جھانک رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے جی کہ میں نے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف دی۔ کوئی بات نہیں، دروازہ اچھی طرح بند کر کے جائیں۔ تھانے دار نے اپنے پیچھے بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا تو اس خاتون نے بستر سے اٹھ کر چور جیسی احتیاط سے اندر کی چٹخانی چڑھا دی۔ میں لحاف الگ ہٹا کر اس کے پلنگ پر یوں بیٹھا تھا جیسے کوئی خجالت کے بوجھ تلے دبا ہوا آدمی بیٹھا ہو۔ اپنا سر میں نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کا شکریہ ادا کس طرح کروں۔ وہ بڑی آہستگی سے چلتی ہوئی بستر پر واپس آئی اور لحاف کو کھینچ کر اپنے بدن پر ڈالتی ہوئی بولی، وہ کیوں پیچھا کر رہے تھے تمہارا؟ میں فوج سے بھاگا ہوا سپاہی ہوں، بس یہی جرم ہے میرا۔ ارے تو اس میں ان منڈی کاٹوں کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں کرتے تم ان کی نوکری؟ کوئی دھونس ہے ان کی کیا؟ بس قانون ہی ایسا ہے آپا جی کہ جو نوکری چھوڑ کر بھاگے اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ، اور مجھے بس چڑھے سارے چکر سے۔ دفع دور کریں انہیں، لعنت بھیج دیں ان پر۔ ذرا دفان ہو جائے نا تو اطمینان سے چلے جائیو۔ کب سے بھاگ رہے ہو ان سے آگے آ کے؟ 3 مہینے ہو گئے آپا جی، یہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ ادھر کیسے آئے تھے؟ میرے معدے میں درد رہتا ہے، اس کی دوا کے لیے آیا تھا۔ اور یہ تیرے پاس کوئی لوہا لاٹے قسم کی چیز بھی تو ہے جو چبھ رہی تھی مجھے، کیا چیز ہے وہ؟ بندوق ہے آپا جی، اسٹین گن، یہ میں ساتھ ہی لیے پھرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے ہتھیار دکھا دیے۔ مرد کا زیور ہوتا ہے یہ ہتھیار، انہیں سنبھال کر رکھ۔ تو نوکری کرے گا؟ کیسی نوکری آپا جی؟ ادھر ہمارے مربوں پر چلا جا، میں لاشاری صاحب سے کہہ دوں گی، وہ تجھے اپنا گن مین رکھ لیں گے، انہیں ضرورت بھی ہے۔ شکل و صورت سے تو مجھے کوئی بھلا آدمی لگتا ہے۔ مجھے پتہ دے دے ان کا، اور ایک رقہ بھی، میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہاں کوئی تیری ہوا تک بھی نہیں پہنچ سکے گا، وہ تیرا نام بھی کٹوا دیں گے نام سے۔ ٹھیک ہے آپا جی۔ بس تو کل شام کو ادھر آ جائیو، لاشاری صاحب ادھر آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گی۔ بہت بہتر آپا جی، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ اب تم یوں کرو کہ ادھر غسل خانے میں جا بیٹھو، یہ کرسی لے جاؤ۔ جب مجھے اطمینان ہو جائے گا نا کہ وہ چلے گئے تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ اس نے اچھی تجویز پیش کی تھی، میں اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مجھے میری بد نصیبی نے اس روز ایک مریض عورت سے پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے یہاں داخلہ کیوں لے رکھا ہے؟ میں نے کرسی غسل خانے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے دل بھی ڈوبتا رہتا تھا۔ اب تو میرا خیال آپ کی طبیعت بہتر ہے۔ ہاں، اب میں کافی بہتر محسوس کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لحاف کھینچ کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے غسل خانے میں گھس کر اندر سے چٹخانی لگائی اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لیا۔ مجھے وہاں مطلع صاف ہونے تک بند رہنا تھا۔ میں کوئی 2 گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہا، مگر اس عورت نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے کمرے سے بھی مجھے کسی قسم کی نقل و حرکت کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور میں حیرت میں تھا کہ وہ مجھے وہاں بند کر کے اتنی بے نیاز کیسے ہو گئی۔ تاکید اس نے یہ کی تھی کہ میں اس وقت تک باہر نہ نکلوں جب تک کہ وہ خود مجھے آواز نہ دے، اور اب 2 گھنٹے یعنی 7200 ساعتیں گزر گئی تھیں اور اس نے مجھے پوچھا تک نہیں تھا۔ میرے پاس اب سگریٹ بھی ختم ہو چکے تھے اور مسلسل اسی شکل میں مبتلا رہنے سے میرا کلیجہ دکھنے لگا تھا۔ کچھ اس غسل خانے کی دربند ہوا نے بھی مجھے عاجز کر دیا۔ جب میری مایوسی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے بڑی احتیاط سے چٹخنی نیچے کھسکائی۔
اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ عورت نیند میں دھت ہو کر لیٹی تھی۔ میں چند لمحوں تک اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور اس کی میز پر رکھے کاغذات کو پرکھنے لگا۔ میں اب تک اس سے اس کا نام بھی نہ پوچھ سکا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اسے جگائے بغیر یہ معلوم کر لوں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ اپنی اس کوشش میں مجھے جلدی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کا پرس سامنے کی الماری میں رکھا تھا۔ اسے میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں سے مجھے اس کا پاسپورٹ مل گیا، جس میں اس کی تصویر بھی لگی تھی اور دوسری تفصیلات بھی درج تھیں۔ ایک طرف اس کے علاج کا چارٹ تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے کمرے میں میرے داخلے سے چند منٹ پہلے ہی اس نے سکون آور دوا کھائی تھی، جس کے زیر اثر وہ کچھ ہی دیر بعد گہری نیند میں کھو گئی تھی اور اسے یاد بھی نہ رہا کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ اس کے دوسرے کاغذات سے معلوم ہوا کہ خانے وال کے قریب گاؤں ادھم کی رہنے والی ہے۔ اس کا اپنا نام خالدہ اور اس کے شوہر کا نام عبدالولی لاشاری تھا۔ وہ عورت اس وقت تک 2 بار برطانیہ اور 1 بار فرانس، مغربی جرمنی، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ جا چکی تھی۔ اس کی تعلیم FA تک تھی اور اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ رہائش ان کی ان دنوں گلبرگ میں تھی۔ میں نے اس کے گاؤں اور شہر کے دونوں پتے لکھ لیے اور ساری چیزیں پرس میں بند کر کے میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا: خاتون محترم، آپ گہری نیند میں ہیں۔ آپ کو جگا کر میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ کسی دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرا نام نہیں، صرف میرا چہرہ یاد رکھیے کہ میرا نام جس کسی کے منہ پر آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ چند لفظ لکھ کر میں نے کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کے تکیے کے قریب رکھا اور دروازے کو بے آواز کھول کر باہر نکل گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک وہ مکھیاں وہاں سے ٹل چکی ہوں گی۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا اور اسپتال میں آئے ہوئے باہر کے مریض واپس جا چکے تھے۔ ڈاکٹر بھی شام کی ڈیوٹی پر دوبارہ حاضر ہونے کے لیے تھوڑے سے آرام کی غرض سے گھروں کو چلے گئے تھے۔ راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں ریٹا سے بھی ملتا چلوں، مگر پھر یہ سوچ کر کہ اب اسے زحمت دینا قرین مصلحت نہ ہوگا، میں بڑی سیڑھی کی راہ سے آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہوا عمارت کے بڑے ہال میں جا پہنچا۔ وہاں بھی کوئی آدمی نہیں تھا۔ زنانہ ہال کی طرف 2 خاکرو صفائی میں مصروف تھے۔ دیوار گیر شیشوں میں سے میں نے باہر کا منظر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سامنے پورچ میں ایک گاڑی کھڑی ہے۔ لان سے آگے گیٹ پر بھی کوئی آدمی موجود نہیں تھا، مگر ابھی میں صورتحال کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے اس گیٹ پر 2 مسلح سپاہی نظر آئے۔ آہو کی اماں پربو تھانے دار ان سپاہیوں کو وہاں نگرانی کے لیے کھڑا کر کے گئے تھے، اور اب وہ دونوں ہونقوں کی طرح کھلے گیٹ کے سامنے لیفٹ رائٹ کر رہے تھے۔ مجھے ان کے درمیان سے ہو کر گزرنا تھا کہ اس منحوس عمارت سے باہر نکلنے کا صرف وہی ایک راستہ تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابھی تک ان کے نرغے میں تھا۔ وہ اپنا محاصرہ اٹھانے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے، اور مجھے بہرحال راولپنڈی پہنچنا تھا۔ کل کا دن میری زندگی کا اہم ترین دن ہوگا کہ میں آسیہ کو سورج کی کھلی دھوپ اور آزادی کی روپھیلی چاندنی میں نہاتے دیکھ سکوں گا۔ آسیہ کا خیال بگولوں کی طرح میرے ایوانوں میں کھلبلی مچا گیا، اور میں دروازہ کھول کر پورچ میں جا پہنچا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں باہر کس طرح نکلوں۔ ان 2 سپاہیوں سے نمٹ لینا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا، مگر اس کی کیا ضمانت تھی کہ وہ 2 ہی تھے؟ ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ وہ سب کے سب مجھ پر بھوکے کتوں کی طرح جھپٹ پڑیں گے۔ غلام جیلانی، وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تیرے لیے سارے ہی راستے بند ہیں، مگر یہ سب کچھ کب تک تو برداشت کرتا رہے گا؟ اچانک مجھے محسوس ہو کہ کار کا دروازہ مقفل نہیں ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک بڑا ہی سنہری موقع مجھے مل رہا تھا وہاں سے اپنی زندگی کے چراغ کی ڈوبتی لو کو بچا لینے کا۔ میں نے بڑی آہستگی سے کار کا دروازہ کھولا اور اگنیشن کی چابی گھما کر انجن چلا دیا۔ وہ بہت ہی عمدہ قسم کی نئی نویلی ڈاٹسن کار تھی اور اشارے پر چلتی تھی۔ اسٹیئرنگ گھما کر میں نے گاڑی کو پیچھے کیا تو وہ دونوں سپاہی چوکنے ہو گئے، مگر میں نے کمبل اتار کر رکھ دیا اور سیاہ اینک کسی بھی دیکھنے والی پتلی پر چڑھے میرے عکس کو بڑی حد تک بدل دینے میں مؤثر کردار ادا کر رہی تھی۔ میں نے چھوٹتے ہی کار کی رفتار تیز کر دی۔ تاثر میں یہ دینا چاہتا تھا کہ میں کسی مریض کے لیے کوئی اہم دوا لینے جا رہا ہوں۔ ان سپاہیوں نے کار کو قریب پہنچتے دیکھا تو دائیں بائیں ہٹ گئے، مگر نگاہیں ان کی میرے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ گیٹ سے نکلتی میں نے کار کا رخ دریا راوی کی طرف موڑا اور پھر شاگام رفتار سے ان کی دست برس سے نکل کر ان سے دور جا پہنچا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر انہیں ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ لوگ راوی کے پل پر رکاوٹیں کھڑی کر کے مجھے آگے جانے سے روک دیں گے۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی کیونکہ ادھر شادرہ کی پولیس کو خبردار کرنے میں انہیں کوئی دیر نہیں لگ سکتی تھی۔ سارے امکانات میرے سامنے تھے۔ کار کا مالک نیچے اتر کر وائیولا مچا سکتا تھا۔ یہ ایسے خدشات تھے جنہیں میں کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یا ارحم الراحمین، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب لوگ تو مجھے تباہ کر دینے پر تلے ہوئے ہیں، پر تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا مولا۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ میری راہ بہت ہی پرخطر تھی۔
لاہور سے نکلنا میرے لیے محال ہو گیا تھا. یوں لگتا تھا جیسے میرے حوصلے کی دیوار گرتی جا رہی ہے. آخر مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی. میں نے راوی روڈ جانے کے بجائے گاڑی بائیں ہاتھ کی سڑک پر چڑھائی اور ایک محلے کے عین بیچ میں پہنچ کر اسے ایک مکان کے سامنے روک دیا. اس کے دروازے مقفل کر کے میں نے چابیاں جیب میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے نکل گیا. کچھ ہی دور جا کر میں نے 4 سگریٹ کے پیکٹ خریدے اور پھر ایک ٹیکسی پکڑ کر شاہدرے کی طرف چل دیا. کمبل میں نے طے کر کے سیٹ کے نیچے ڈال دیا تھا. اب کوٹ کے نیچے لٹکی اسٹین گن کو چھپانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. پھر بھی میں نے دب دبا کر کچھ اس طرح بیٹھا تھا کہ ڈرائیور کی توجہ کا مرکز بننے سے بچ گیا. جب میں راوی کے پل پر سے گزرا تو میرے سارے خدشے بے بنیاد ثابت ہوئے. وہاں نہ کوئی پولیس کا سپاہی موجود تھا، نہ ہی کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی تھی. شاہدرہ اسٹیشن کے سامنے پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑی. راولپنڈی جانے کے لیے ایک گاڑی وہاں ابھی آ کر کھڑی ہوئی تھی. میں 2nd کلاس کا ٹکٹ لے کر گاڑی میں جا بیٹھا. اب میں ہر طرف سے محفوظ تھا. گاڑی حرکت میں آئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا. ڈبے میں پہلے 3 آدمی موجود تھے. ان میں سے ایک میرے پہلو میں براجمان تھا. 2 سامنے بیٹھے تھے. میرے ساتھ جو آدمی تھا اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور وہ بڑے انہماک سے اس کے مطالعے میں غرق تھا. ابھی اس نے پہلے صفحے کی خبریں پوری طرح پڑھی نہیں تھی کہ وہ بڑبڑایا. توبہ ہی کرنی چاہیے. یہ اشتہار دیکھ رہے ہیں ربانی صاحب؟ یہ دیکھیں. یہ کہہ کر اس نے اخبار پھیلا کر اپنے سامنے بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کے سامنے کر دیا. میں بھی وہ اشتہار دیکھنے لگا مگر اس کی تفصیلات پڑھ کر میرا خون خشک ہونے لگا. اخبار میں پولیس کی طرف سے غلام جیلانی کی گرفتاری کے لیے عوام سے بھرپور تعاون کی درخواست کی گئی تھی. اطلاع دینے والے کو 50,000 انعام دینے کی نوید بھی دی گئی تھی اور اشتہار کے درمیان میں میری 2 تصویریں چھپی تھیں. ایک تصویر وہ تھی جب میرے چہرے پر داڑھی تھی اور دوسری جب میں نے یہ بڑی بڑی مونچھیں پال رکھی تھی. میں دل ہی دل میں ان کو کوس رہا تھا، بالکل ان بڈھی عورتوں کی طرح جن کا کسی بھی شخص پر بس نہیں چلتا، نہ خاوند پر نہ بیٹے پر. اشتہار میرے سامنے تھا. کمال ہے صاحب، کوئی بڑی ہی نرالی شے ہوگا یہ غلام جیلانی بھی. ربانی صاحب بولے. دکھائے تو صاحب، ذرا میں بھی تو دیدار کروں اس جیدار کا جس نے پولیس کو بھی بے بس کر دیا ہے. تیسرے آدمی نے اخبار ربانی کے ساتھی اکمل کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا. وہ آدمی بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا. میں نے سر پر ٹوپی ذرا جما کر سیدھی کر لی اور اینک کے زاویے درست کر کے بیٹھ گیا. مجھے ان کی گفتگو کے اب زیادہ دور تک آگے جانے سے خوف آنے لگا تھا، مگر وہ تینوں ان تصویروں میں اور اشتہار کی عبارت میں ایسے کھو گئے کہ انہیں یہ سوچنے کی فرصت ہی نہ رہی کہ ان کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے اس کے چہرے پر اگر مونچھیں اور داڑھی اگائے تو وہ اس تصویر سے ہو بہو ملتا نظر آئے گا جب ان کے سامنے تھی اور ہاتھ میں 50,000 روپے کا انعام لیے ہوئے تھی. میرا یہ حال تھا کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا نقوں کی طرح ان کے چہرے تک رہا تھا. مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی میرے چہرے کے نقوش کی تصویر سے مشابہت تراش لی تو میرا کیا بنے گا. طے میں نے یہ کر لی کہ اگر ان سالوں نے ذرا سی بھی انشن کی تو میں ان سب کو بے ہوش کر کے گاڑی سے باہر پھینک دوں گا. خدا کا شکر ہے کہ وہ سب کے سب باتوں ہی باتوں میں اتنی دور نکل گئے اور پولیس کے خلاف اپنی نفرت کے اظہار میں اس قدر منہمک ہوئے کہ انہیں یہ احساس تک نہ ہوا کہ غلام جیلانی ان کے سامنے بیٹھا ہے. میں بڑے اطمینان سے کھڑکی کے قریب ہو کر شیشے میں سے باہر کے مناظر دیکھنے لگا. سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس میں نے سیٹ پر اپنے برابر میں رکھ لیے تھے. اپنی ساری پریشانی اور بدحواسی میں نے کمر میں اڑس لی تھی اور میرا دایاں ہاتھ رہ رہ کر جیب میں رکھ کے لبالب بھرے چپ چاپ پر پڑتا تھا کیونکہ صورتحال کسی بھی وقت خراب ہو سکتی تھی. وہ مجھ سے کوئی ذاتی ارپنچ تو رکھتے نہیں تھے مگر وہ سالی 50,000 کی قدیر رقم کسی بھی آدمی کو اس کے محور سے ہٹا سکتی تھی. میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا. وہ لوگ ذرا سے شبے پر مجھ کو زبردست قسم کا اڑنگا دے سکتے تھے. ربانی اور اکمل صاحبان گجرات پہنچ کر گاڑی سے اتر گئے. خس کم جہاں پاک، میری سلامتی اسی میں تھی. ان کے جاتے ہی میں اچھل کر برتھ پر جا چڑھا اور کمبل میں منہ لپیٹ کر سو گیا. میرے لیے یہی بہتر تھا. میرے ارد گرد تو مصائب کا لنگر بٹتا تھا. میری ساری زندگی لہو لہان ہوئی جاتی تھی. زخم اتنے زیادہ اور اتنے گہرے تھے کہ مرہم بھی شرمندہ ہوتے تھے. گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی. رک رک کر مجھے جو جھٹکے لگتے تھے ان کی وجہ سے میں ڈھنگ سے سو بھی نہیں سکا تھا. ڈبے میں موجود تیسرا اور آخری آدمی حبیب میمن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا تھا. ڈبے میں اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا. میمن بیچارہ کوئی بڑا ہی معصوم سا آدمی تھا. اس نے مجھے کسی اور جھنجھٹ میں نہیں ڈالا، مجھ سے کوئی بات نہیں کی. جب اس نے دیکھا کہ میں منہ سر لپیٹ کر سو گیا ہوں تو اس نے بھی آنکھوں پر رومال رکھا اور سیٹ پر پھیل کر لیٹ گیا. کچھ ہی دیر بعد اس کے خراٹے گونجنے لگے. اس کو نیند میں گم ہوتا دیکھ کر میں نے بھی آنکھیں بند کی اور میں خود بھی گہری نیند میں کھو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک سوتا رہا. منہ میں نے اپنا کمبل میں اس طرح لپیٹ لیا تھا کہ صرف میری ناک ہی ننگی تھی اور رخ میرا ڈبے کی دیوار کی طرف تھا. اچانک مجھے محسوس ہو کہ کسی نے کمبل میرے چہرے پر سے سرکا دیا ہے. میں سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے مگر نہیں. ایک ہاتھ میں نے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹتے دیکھا تھا.
میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے میمن کی سیٹ پر پاؤں رکھ کر ایک آدمی کھڑا تھا، اونچا لمبا تنومند آدمی جس نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، جس کی تراش خراش بتاتی تھی کہ وہ کسی ذمہ دار پولیس افسر کے جسم پر سجی ہوئی ہے۔ ڈبے میں میمن اور اس کے سوا کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہ پولیس افسر مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔